کہ آج کے اجتماع میں بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سیرت کے عنوان پر اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے موجودہ حالات کے بارے میں اور آپ کی ذات مبارک کو آڑ بنا کر جو لوگ آپ کے پیروان اور فداکاران کے خلاف اپنی زبانوں کو تلواریں بنائے ہوئے اور اپنے قلموں کو زہر میں ڈوبے ہوئے تیر بنائے ملک کے امن و امان سے کھیلنا چاہتے اور حق پرستوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن عربی کے ایک پرانے شاعر نے کہا ہے ما كل ما يتمنى المرء مدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن۔ ہر چیز جو انسان چاہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، بسا اوقات ہوائیں اس طرف کو چلتی ہیں کہ کشتیوں کا رخ ان کے الٹ ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر جناب ڈاکٹر عبداللہ صالح العبید، جو عالم اسلام کی ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اور قابل فخر دوست بھی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا، میں یہاں آیا ہوں اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تم لازمی طور پر فوراً پہنچو۔ پرسوں میں روانہ ہوا، کل واپس آنے لگا اسی جلسے کے لیے، میں نے کہا کہ رات کو جلدی پہنچ جاؤں، تو عراق کے وزیر اوقاف جو ہمارے دوست ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا جماعتی تعلق بھی استوار ہوا ہے، پھر وہ اسلام آباد آ پہنچے، انہوں نے روک لیا، چنانچہ 3:30 بجے کے قریب رات کو میں گھر پہنچا ہوں۔ بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے اور صبح سو بھی نہیں سکا، سردی لگ رہی تھی، اب بھی سردی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اسی اجلاس کی خاطر میں نے اتنا طویل سفر اختیار کیا، وگرنہ آج شاید وہیں رک جاتا، تو باتیں شاید اس تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ تو نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا کہ اگر تمام پہلوؤں کا نہیں تو چند پہلوؤں کا احاطہ ضرور ہو جائے انشاءاللہ۔ باقی پھر اور مواقع بہت جلد ہی میسر آئیں گے، جو بات اس نہ رہ گئی انشاءاللہ ان مواقع پر انہیں پورا کر دیا جائے گا۔ حقیقی بات یہ ہے، اور جسے آج کے اجلاس میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کچھ لاہور کے ایک اخبار روزنامہ جنگ نے بھی تھوڑا سا اجاگر کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ لے کر
سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر اس ذات مقدسہ کا نام لے کر جو سراپا محبت اور مجسم رحمت تھے، جن کے بارے میں رب نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زندگی کے طویل سالوں میں 40 برس ما قبل از نبوت اور 23 برس امامت کے، اختیار کے، اقتدار کے، جنہوں نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے۔ چھوٹا سا تھا، خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، لغزشیں بھی ہو جاتی تھی، خطائیں بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا۔ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، پیارا بیٹا کہہ کے خطاب کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا۔ حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور پیکر محبت مودت نبی، اتنا کہ یہ تو انس تھے، اپنے تھے، ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی۔ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے۔
اس نے پھر گالی دی. آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے. ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے. پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے. آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو, کچھ نہ کہو. جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تم نے گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے. میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا, فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے, نہ سباب ہوتا ہے, نہ شتام ہوتا ہے. وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے. ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے حد نظر پھیلے ہوئے اس کے رفقا, اس کے تلامذہ, اس کے فداکار, اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں. ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں, سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں, اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے, جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے. اتنا پیار, اتنی عقیدت, اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت, ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں. وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے, آپ کے آخری ایام ہیں. اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا, ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا. ہمارا جرم
اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی کرتے ہیں. اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا. ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام تھے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند ہو گئی. آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے، اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار کے صفحات پہ چھاپتے، اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے، اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے، زمن گو صوفیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداز، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں، اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام، یہ منعقد ہونے والے میچ، ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا، سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، تم اکثریت میں ہو تب ہو
اقلیت میں ہو تب ہو، سواد اعظم ہو تب ہو، سواد عقل ہو تب ہو، اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ جائے گا، محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ آج ہمارے خلاف تب بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا جنگ فورم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ سن لو، یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام۔ ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے۔ اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے۔ سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں۔ سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق کہے کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے؟ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کام شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو۔ جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کی کرامت۔ ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ کہیں گے خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں۔ کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مان لیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، ہم سے نہیں ہوتا۔ جاؤ، اور ظفر ایس ایم ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں داور حشر، میرا نامہ اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موت، یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے
تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی، شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے، نہ نظر کسی کے لیے۔ تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے۔ اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو۔ اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں۔ ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی۔ دلتانہ بھی بولا ہے، سارے ملک کو دو لخت کروانے والا، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے، سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں، پڑھنا کیا ہے تو نے۔ ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے، نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے، بہت میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا، ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا۔ ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے، انہوں نے ناؤ دیکھا نتاؤ دیکھا، 4-6 سنا دی، کہ ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی، تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے، آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے وضو کر دیا ویکھیا صحیح، اس طرح کی نمازیں۔ میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو۔ تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، یار بے شرمی کی بات ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے دائی۔ آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے، ہم اتحاد کے دائی ہیں۔ یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح، ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں۔ ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد، لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے۔ بات ہے، میں نے وہاں کہا تھا، بددیانتی سے نہیں چاہتا، میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز، تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے، پھر کہتے کیا ہے؟ فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات، نماز تو میرے خاوند نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے۔ اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے، مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مرزا صاحب سن رہے ہیں،
میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتی ہوں. ہمارے محلے کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب ہوا. ہمارا محلہ سارا وابیوں کا تھا. اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ حافظ صاحب ساری وابی تھے گرد و پیش میں. ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا. میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا جب میں نے قرآن حفظ کیا. یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا. میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں, یہ تو دکانداری کرتے تھے, میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا. ایک نبینا حافظ تھا بریلوی, اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا. 9 برس کی عمر, لیکن وہابیوں کے ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے. ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا, جنازہ پڑھا دے. حافظ محمد علی اس کا نام تھا, نبینا تھا. کہنے لگا چلو چلو منڈے ہو سارے جنازہ پڑھ لیں. میں نے کہا اگر کہتا ختم پڑھنے چلو تو ہم نہ جاتے, جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے. جنازہ پڑھنے گئے, اس نے 5 روپے دیے جنازہ. کہنے لگا یہ تو جنازے نے تے اذان تو کسی اور کو دوائی تھی, وہ بھی پیسے کاٹ. اس نے کہا یہ تو مر گیا ہے. کہنے لگا اذان تے دوائی صحیح نا. ان کا کیا ہے, یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے. جو لوگ یہ کہیں, اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے. ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے, اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے نہیں وفات تو ہوئی نہیں. اب عقل ہو تو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے. یہ احمد سعید کاظمی, میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا, لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے. جواب دیں گے انشاءاللہ. کس دن؟ جمعے کے دن آؤ گے؟ نہیں, میں عربی سے ایک بیٹھا تھا سی اربانہ انشاءاللہ میں نہیں منتا. ہاتھ اٹھا کے کہو کہا. اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نال. توہین کی ہے. توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں, آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا. ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے. میں گیا ہوا تھا مصر, یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں. آتے ہی لوگوں نے بتلایا, بڑی ٹیپیں سنائی, بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان کے سنانے کی کیا ضرورت ہے, ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے. اور کسی نے کہا نا, کوئی بندہ گیا, سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے. اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو, اس گاؤں میں کیا رہنا جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے. ایک دوسری بستی میں چلا گیا, وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا, کوئی ایسی حرکت کی. اس نے کہا بدھوا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے میں فٹک پہ ہی دیے ہیں. ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی, ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ, ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دے. اگر گالی دے تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں, گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زمان کہتے ہیں, اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی, سید احمد سعید کاظمی صاحب, ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے. خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے, ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات, پر لکھتے کیا ہیں؟ کہا
لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا. اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. سمجھتے ہو؟ اور رو ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات. مولوی بس کر، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا. یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھا کے. تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا. ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں. صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا. حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے.